बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की छुट्टी हो गई है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ओहदा है ये बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा के साथ जो अख्तिलाफ़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर अफसरान हैं, सॉरी रहनुमा नहीं अफसरान, जो इलेक्शन कमीशन के, वो नाखुश हैं। वजह क्या बनी? और दूसरी जानिब हुकूमती एक अहम ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसकी क्या वजह बनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो स्पेशल जेआईटी है उसकी तफ्तीश जो आगे चल रही है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि फरियाल तालपुर का जो आसिफ जरदारी की बहन है, और आज इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ नहली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो उम्मीद थी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन अपनी जो अपना एक उनका एक लोगों के सामने एक बन चुका है, फेस बन चुका है। वो उसको लोगों को मायूस नहीं करना चाहते। लोग जो उनसे उम्मीद रखते हैं वो वही करते हैं। और सबको उम्मीद थी कि फरियाल तालपुर को बाइज्जत तरीके से इस केस में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फरियाल तालपुर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी है, कोई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असेंबली थोड़ी है। यहाँ तो फैसल बावडा को तो हयात नाअहल किया गया जब वो पीटीआई का सेनेटर था, और जैसे पीटीआई को छोड़ा, पीटीआई के खिलाफ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या जनाब उसको ऐसे जैसे जो बाल निकाल लिया जाता है, इस तरीके से उसको ताहयात नहली से निकाल लिया और वो सेनेटर बन के बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि मैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्टेटमेंट ली कि भाई आप रिजाइन कर देंगे, उसने चौथा दिन रिजाइन ही नहीं किया। तो ये जब हमारा इंसाफ तुल जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और फरियाल तालपुर के खिलाफ 2 मेंबरान असम्बली ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा था कि जो फरियाल तालपुर अपने असासे गोशवारों में ज़ाहिर नहीं कर सकी और नहली के लिए मवाद और ठोस सबूत दिए गए थे। ताहम नहली केस का जो है वो नहली केस खारिज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज और राबिया अजफर की जानब से नहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसमें यह कहा गया था कि जो मेरी दरख्वास्त है वो बहुत क्लियर है। फरियाल तालपुर ने असासे बेहतर तरीके से डिक्लेयर नहीं किया और हकायक को छुपाया गया है। फरियाल तालपुर के वकील पेश हुए थे और कहा था कि यह नॉन डिक्लेरेशन का केस नहीं है, क्योंकि तमाम असासों को डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद उनका केस तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ को अपने वक्त पर डिक्लेयर किया गया, जिस पर मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप रिकॉर्ड से दिखा दें, फिर केस ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो फरियाल तालपुर के वकील ने कहा था कि अगर स्पीकर गलती करे तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ स्पीकर को करना चाहिए, तो मुझे इस खत का पता नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये वही केस है जैसे इमरान खान के खिलाफ केस था, लेकिन चूंकि इमरान खान था ना, इमरान खान तो अवाम का पॉपुलर लीडर है जिसने 155 सीटें नेशनल असेंबली में ली थी, तो उनका केस अलग तरीके से हैंडल करना है और इनका केस अलग तरीके से हैंडल करना है। यहाँ कहा कि चलें असासों में गोशवारे जमा करवाने में कोई ऊंच नीच हो भी गई है तो खैर है, ये नहली का केस नहीं बनता। और इमरान खान के खिलाफ एक घड़ी को लेकर इन्होंने एक वावेला मचाया और उस पर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने फैसला सुनाया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और हमारे जो ये मामलात हैं इनके ये ऐसे ही चलते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करता रहेगा और इलेक्शन कमीशन कौम को मायूस करता रहेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है, अरशद शरीफ के कत्ल केस की जो जेआईटी है उसने एक दरख्वास्त दी है, और ये कीनिया के लिए वीज़े और हुकाम से मुलाकातें तय करने की दरख्वास्त दी गई है। अरशद शरीफ कत्ल केस में जेआईटी ने वजारत खारजा से रब्ता किया और कीनिया के लिए वीज़े और कीनिया हुकाम से मुलाकातें तय करवाने की दरख्वास्त की है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि वजारत खारजा आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट करेगी, हर तरह से ताउन करेगी, और आपको जो रिक्वायर होगा, आपको पैसे चाहिए होंगे, अगर आपको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपने सुप्रीम कोर्ट को बताना है। अगर वीज़ों का कोई मामला होगा या वजारत खारजा की जानिब से आपको कोई ताउन चाहिए होगा तो अदालत ने कहा था कि ये हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये वजारत खारजा को ये कहा गया है, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन कीनिया को मामले से आगाह कर दिया गया है और स्पेशल जेआईटी चंद रोज़ में कीनिया रवाना होगी। स्पेशल जेआईटी ने फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के एहलकारों के बयानात भी कलम बंद करेगी, जबकि खुरम और वकार
جو مرکزی ملزم اس میں FIR میں ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں گے، اور رہائش گاہ کینیا میں عرش شریف کی رہائش گاہ، جائے وقوع اور فائرنگ رینج کا بھی دورہ کرے گی، اور اس کے بعد کیونکہ عدالت میں رپورٹ جمع کروانی ہے اس میں پھر یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز ہے جو انتہائی افسوسناک ہے کہ اچانک سے عرش شریف کی والدہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپس آئی ہیں تو وہ علیل ہو گئی، اللہ پاک ان کو صحت دے، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا لیکن وہ بیان نہیں ریکارڈ کروا پا رہی۔ اس میں کیا معاملہ ہے یہ ان کی فیملی جو ممبرز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ان کو صحت دے اور ان کو ان مسائل سے نکالے۔ عرشہ شریف قتل کیس میں جو یہ کہا گیا تھا کہ JIT کا جو معاملہ ہے، اچھا ایک اور بات مس ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کا جو کیس تھا FIA کا، جو پہلا مقدمہ ان کے خلاف یہاں پہ درج ہوا تھا جس میں گرفتار ہوئے تھے، 4 دن کا ریمانڈ تھا، 2 دن پہلے ہی FIA نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، وہاں سے بلوچستان پولیس راتوں رات ان کو کوئٹہ لے گئی اور پھر وہاں سے سندھ ان کو پولیس لے کر گئی تھی۔ اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 12 دسمبر کو، 12 دسمبر کو فیصلہ سنانا تھا 4 بجے، پھر فیصلہ 12 دسمبر کو نہ سنایا گیا اور کہا گیا 13 دسمبر کو سنایا جائے گا، 13 دسمبر کو نہ سنایا گیا اور آج سنانا تھا، اور آج عدالت کو جو جج تھے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ جج کو ٹرانسفر کس نے کیا؟ وزارت قانون نے، چونکہ یہ اسپیشل عدالتیں ہیں، اسپیشل عدالتوں کو وزارت قانون ڈیل کرتی ہے، بھلے وہ ہائی کورٹ کی مشاورت سے کرتی ہے لیکن یہ تبادلہ کر سکتے ہیں، یہ وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون کا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کو صرف انفارم کیا جاتا ہے۔ تو اب جو اعظم وزیر تارڑ کی وزارت قانون ہے انہوں نے اس جج صاحب کا، اب آپ دیکھیں 2 دن گزر گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو جج کیوں تبدیل کرنا پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے وہ اعظم سواتی کے خلاف۔ اچھا بھلے اب ان کی ضمانت خارج کروا دیں تو کیا ہائی کورٹ سے نہیں ضمانت ہو جائے گی؟ جب ایک شخص کے خلاف اتنے مقدمات پہلے 2 ہائی کورٹس نے خارج کیے ہیں تو کیا وہ ضمانت ہائی کورٹ سے نہیں ہو جائے گی؟ ہائی کورٹ سے نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ سے ہو جائے گی۔ کتنے دن آپ ان کو رکھ لیں گے؟ خدا کا خوف کریں، سب نے جواب دہ ہونا ہے، اور اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ پر جو ظلم کی وجہ سے عذاب اللہ کی جانب سے نازل ہو، اتنا انسانیت پہ ظلم نہ کریں جو آپ کی جانب سے روا رکھا جا رہا ہے۔ عرشہ شریف قتل کیس کی اب جو JIT 3 اجلاس کر چکی ہے، چونکہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے تو اس سے پہلے یہ ساری فارمیلٹیز پورا کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے جائے گا۔ دوسری جانب سیکٹری الیکشن کمیشن نے وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ سیکٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بیسیکلی اختلافات تھے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، سکندر سلطان راجہ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپیکر کا جو معاملہ ہے، یا اسپیکر نے جو ریفرنس عمران خان کا بھیجا تھا اس پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوالات اٹھ ہی گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ سکندر سلطان راجہ اپنے خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے ریٹائرڈ لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا رہا تھا، اور جو سینیورٹی لسٹ ہے اس کو بالکل اس نے پھینک دیا، اور سینیورٹی کے بغیر وہ لوگوں کو اوپر بٹھا رہا تھا۔ جو سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر تھے وہ نیچے ہیں، جو 12ویں نمبر پر تھے وہ اوپر ان کو بٹھا دیا گیا۔ یہ انتہائی ظلم ہے۔ اب سیکٹری جو ہیں عمر حمید، سیکٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے 21 روز کی چھٹیوں پر وہ چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ حالانکہ 31 دسمبر کو اسلام آباد میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، بلدیاتی الیکشن، اور سیکٹری الیکشن کمیشن چھٹی پر چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید 21 روز کے لیے چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ اور سیکٹری عمر حمید کے درمیان اختلافات تھے، اور جو سکندر سلطان راجہ تھے وہ ناخوش تھے، وہ ان کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بھاگ جائے، کسی طریقے سے یہ عہدہ چھوڑ دے، اور ان کو مجبوراً چھٹیوں پر، جب کوئی سرکاری افسر لمبی چھٹی پر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اب وہاں رہنا پاسبل نہیں ہے، اب ان کا جو مزید آپس میں کوآپریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، تبھی چھٹیوں پر جایا جاتا ہے۔ اب اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو کئی کمیٹیوں کی سربراہی بھی سیکٹری الیکشن کمیشن خود کر رہے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے نئے سیکٹری الیکشن کمیشن کے بارے میں سوچ و بچار شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایکسپوز ہوں گے، اور ان کا جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک انتقام کی کوئی حد نہیں چھوڑی، تو یہ ایکسپوز ہوں گے، اور ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوگا۔ پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ چلتا آیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت کی نالائکیاں دن بدن عیاں ہوتی جا رہی ہیں،
اور جب آج عدالت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا اور عدالت یہ فرما رہی تھی کہ جی آپ جو یہ اسمبلی ہے یہ فعال کیسے ہو سکتی ہے جس میں آدھی اسمبلی موجود ہی نہ ہو، تو کاش عدالت نے یہ دیکھا ہوتا کہ کس طریقے سے ان کو ریلیف دیا گیا تھا اور کس طریقے سے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ اے این پی کو ایک عہدہ ملا تھا اور وہ وزیر اعظم کی فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت ملی تھی، اور اے این پی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اے این پی رکن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اے این پی رکن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے سینیٹر ارباب عمر فاروق نے استعفیٰ دیا ہے اور اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو ارسال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی سیلاب سے متعلق ریلیف اور نقصانات کے تخمینہ کے لیے قائم کی گئی تھی، افسوس کئی ماہ گزرنے کے باوجود سیلاب سے متعلق ایک اجلاس بھی طلب نہیں کیا جا سکا، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ بھی جو سینیٹر عمر فاروق ہے، جہاں جمعیت علماء اسلام فے نے، جہاں اے این پی جو بی این پی نے جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے مینگل، انہوں نے ریکوڈک معاہدے پر اعتراض کیا تھا، اے این پی نے بھی اعتراض اٹھایا تھا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اعتراض کی وجہ سے سینیٹر عمر فاروق نے ایک روز پہلے ہی ریکوڈک سے متعلق قانون سازی کی مخالفت کی تھی، اور اب انہوں نے ایک اہم کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے چونکہ حکومت کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سارے اجلاس بلا لیا ہے اختر مینگل نے حکومت سے الگ ہونے کا، یہ سارے انشاءاللہ آپ کو اگلے چند دنوں میں ان کی اوقات نظر آ جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔